السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انگریزی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ انگریزی سال کے آغاز پر تقریباً پوری دنیا میں نئے سال کا جشن بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک عظیم تہوار کی طرح منایا جاتا ہے۔ آج کے اس خاص تجزیے میں آپ سے اسی پس منظر میں کچھ اہم بات چیت کروں گا، ساتھ ہی اس جشن کے مختلف پہلوؤں پر علماء کرام کی رائے بھی جانیں گے۔ ناظرین، پوری دنیا میں نئے سال کی آمد پر جشن منانے کی روایت ہے اور اس کے طریقہ کار سے متعلق غیر سنجیدہ خبریں سننے کو ملتی رہی ہیں۔ مثلاً ساحل سمندر پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتی ہیں۔ 12 بجتے ہی بوتلوں کے منہ کھولے جاتے ہیں اور سر عام فحش اور غیر اخلاقی حرکات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں یہ لوگ پہلے سے بک کروائی ہوئی قریبی عمارتوں کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر کسی بھی طرح کا ایکشن نہیں ہوتا۔ آئیے اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی شمشیر حیدر صاحب قاسمی، استاذ حدیث جامعہ رحمانی خانقاہ مغیر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعی نقطۂ نظر سے سال نو کا جشن منانا اور اس طرح منانا کیسا ہے۔ نئے سال کے موقع سے جو ایک دوسرے کو آپس میں مبارکباد پیش کیا جاتا ہے یا تفریحی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور نہ جانے کس کس طرح کے خرافات اور لایعنی چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کے ہدایات اور شریعت مطہرہ کے مجاز کے بالکل خلاف عمل ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے کلی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ دراصل یہ جو خیال ہے سال نو کا اور اس موقع سے تفریحی پروگرام منعقد کرنے کا، یہ عیسائیوں کے ذریعے مسلمانوں میں آیا ہے اور عیسائی اپنے خاص مذہبی نقطۂ نظر سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں خوشیاں مناتے ہیں، جشن کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، اور اہل اسلام کو نبی پاک علیہ السلام نے ہدایت کی ہے کہ وہ غیروں کے طریقے کو اپنانے سے بچے، اور جو شخص کسی غیر کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اس کے رسم و رواج کو اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، تو اس کا حشر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کرنا کیا چاہیے؟ اس موقع سے مسلمانوں کا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو دن گزر گئے ہیں، ہماری عمر کے جو کم ہو گئے لمحات، اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم اس دنیا میں آئے کس لیے تھے اور ہم نے کیا کیا ہے، اور آئندہ زندگی کے لیے کوئی ٹھوس، مضبوط، مستحکم لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ یہی اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی ہدایات ہے۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ناظرین، پہلے یہ سلسلہ صرف بیرون ملک میں سننے کو ملتا تھا، لیکن اب اس کا چلن تیزی کے ساتھ مسلم ممالک اور ہمارے ملک میں بھی چل پڑا ہے، جس میں سینکڑوں مسلم لڑکیاں اور لڑکے ملوث ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی اقدار کے بھی خلاف ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی نازیبا۔ ناظرین، میں سیدھے رخ کرتا ہوں فکر و نظر کے نمائندہ مشکور عثمانی کا۔ انہوں نے جامعہ رحمانی کے استاذ حدیث اور معروف عالم دین حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب ندوی صاحب سے بات چیت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جامعہ رحمانی کے وسیع و عریض میدان میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب ندوی، استاد جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر۔ حضرت، میں پوری فکر و نظر کی ٹیم کی طرف سے آپ کا استقبال ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ حضرت، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیا سال کا جو آغاز ہوا وہ کیسے اور کب ہوا؟ جہاں تک نیا سال کے جشن کا آغاز ہے تو اس حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اصلاً اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو عیسائی مکتب فکر ہے، یہ عیسائی مکتب فکر کے ماننے والے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے موقع سے اس جشن کو شروع کیا۔ لیکن جب ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی تاریخ کے حوالے سے
خود عیسائیت میں بھی بڑے اختلافات ہیں. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 25 مارچ کی تاریخ ملتی ہے، کہیں 25 دسمبر کی تاریخ ملتی ہے، اور کہیں 6 جنوری کی تاریخ ملتی ہے، کہیں 7 اور 8 جنوری کی بھی تاریخ ملتی ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ 3 صدی عیسوی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا جشن ہے وہ 25 مارچ تک مارچ کے دن منایا گیا، لیکن 4 صدی عیسوی کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی اور وہ تاریخ 25 دسمبر کی طے ہو گئی. اصل میں سچائی یہ ہے کہ عیسائیت اس مکتب فکر کو کہتے ہیں جس میں نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، اور نہ ہی اقدار ہیں، نہ روایات ہیں، بلکہ تھکی ہاری ذہنیت کا عکاس ایک ایسا مجموعہ ہے جو الہی رہنمائی سے محروم ہے. لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مختلف تاریخوں میں منایا گیا تو اسی میں سے ایک شق جو ہے پہلی تاریخ کو بھی طے کیا گیا جو بعد میں طے ہوا. تو یہ اصلاً 25 دسمبر کے بعد سے جو جشن شروع کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس کا سلسلہ 1 جنوری تک چلتا ہے، جو صحیح معنوں میں بے حقیقت ہے. اس کی کوئی حقیقت نہ تاریخی اعتبار سے ہے اور نہ ہی کسی اور اعتبار سے ہے، بلکہ خود بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بالکل خاموش ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ خود 25 دسمبر کی بھی تائید بائبل سے نہیں ہو پا رہی. مولانا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس موقع پر خاص طور سے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جب 11:59 ہوتا ہے تو فحاشی کا بازار گرم کرتے ہیں، اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟ بھئی اسلام میں اس کی گنجائش کی اگر بات آپ نے پوچھی ہے تو میں سیدھے اور صاف لفظوں میں یہی کہوں گا کہ اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بالکل بے اصل اور بے حقیقت چیز ہے. اسلام نے اس کو ناجائز کہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اگر جشن کا کوئی دن ہوتا تو ہمارے آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے، انٹرنیشنل لیول پر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن یہ ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، وہ ہجرت کا بھی دن ہو سکتا تھا، پھر آپ کا وہ دن جو آپ کی وفات کا دن ہے وہ بھی ہمارے لیے کہیں نہ کہیں یادگار ہو سکتا تھا. اس لیے کہ جو دن جشن کے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تاریخی اور مذہبی چیزیں اس کے پس منظر میں ہوتی ہیں. ہمارے لیے ان کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ کے بعد خلافت راشدہ میں اور پھر اس کے بعد بھی اس کی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے. چنانچہ یہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص طور سے جو مسلمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، وہ اگر اس جشن میں شریک ہوتے ہیں، مجھے تو حیرانی ہے اس بات پر، اگر شریک وہ ہوتے ہیں تو یہ نہایت ناجائز کام کرتے ہیں. اس سے انہیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اسلام میں اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلم عوام کے اوپر بھی جو وبا مسلط ہوتی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے تاریخ پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے. سب سے پرانا جشن جو کہ سال کے آغاز میں منایا جاتا ہے اور یہ دنیا کی تاریخ میں تہوار کے طور پر منایا جانے والا واحد جشن ہے، جس کی تاریخ 4000 سال سے بھی پرانی ہے، جو کہ پرانی رومن کیلنڈر کے مطابق 5 مارچ کو منایا جاتا تھا. لیکن رومنز کی ابتدا سے لے کر رومنز کی سلطنت کے خاتمے تک یہ کیلنڈر متعدد بار تبدیل ہوا. لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 53 سال پہلے جو کیلنڈر جولیس سیزر نے متعارف کروایا تھا، جولین پیلینی ڈی ایلڈر، جو کہ اسٹرونامر یعنی علم فلکیات کے ماہر تھے، ان کی مدد سے اس نے بتایا. لیکن کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق اس کیلنڈر کی ڈیزائننگ 200 سال پہلے ایرسٹاکس نے کی. تاریخ میں کچھ لوگوں نے اس کا نام ایرسٹاک بھی لکھا ہوا ہے. اس کیلنڈر کو حسب معمول 365 دنوں کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا گیا، جس میں سال کا آغاز 15 مارچ سے 1 جنوری مقرر کر دیا گیا. اس دن لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیتے تھے اور جشن مناتے تھے.
ان قوموں کے جشن منانے کا یہ سلسلہ آج کی روایات کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے عادات بھی شامل ہو کر جشن کا حصہ بن چکا ہے۔ ناظرین، اب یہ ہم سبوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج کے نوجوان، خاص کر کے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات نے پورے طور پر اپنے آپ کو کس کلچر اور تہذیب کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے؟ ایسے موقع پر والدین بالخصوص جن کے بچے کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کی ذمہ داری غیر معمولی بڑھ جاتی ہے۔ انہیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں صاف و شفاف تعلیم و تربیت کو ڈھالیں، ورنہ ہماری آخرت تو جائے گی، اس دنیا کے بھی جانے کا مکمل خطرہ ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ مومنوں، آپس میں تحفوں کا تبادلہ کیا کرو تاکہ تمہارے آپس کے پیار میں اضافہ ہو۔ غلط رسومات کو اپنانے سے بہتر ہے کہ ہم پوری قوم نئے سال کے شروع ہونے پر اپنے ساتھ ساتھ سب کے لیے اللہ سے بھلائی کی دعا مانگے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح فکر و نظر کا یہ تجزیہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اب تک آپ فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو فوراً جڑ جائیے۔ اس پیشکش کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے۔ شکریہ۔